کا یا اللہ میں حفاظت چاہتا ہوں، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، آپ کے غصے کا میں مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ سونے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دعا سکھاتے تھے، اس دعا میں کیا بتاتے تھے؟ یا اللہ آپ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ٹھکانہ اگر ہے تو کہیں ہے ہی نہیں، وہ بھی آپ ہی کے پاس ہے۔ لا ملجا منک الا الیک، آپ سے بچنے کی اگر کوئی جگہ ہے، آپ کی پکڑ سے نجات کی اگر کوئی صورت ہے تو اور کہیں نہیں، وہ صرف آپ کے پاس ہے۔ تو میرے بھائیو، ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے دل میں یہ بات بٹھا کر کے رکھے کہ اللہ بہت رحمتوں والا ہے، اتنی رحمتوں والا جس کی کوئی حد نہیں، اتنی رحمتوں والا جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنی رحمتوں والا کہ صبح سے شام تک میں خدا کے دیوے جسم کا غلط استعمال کرتا رہتا ہوں۔ اللہ اگر رحم والا نہ ہوتا تو قدم قدم پر مجھے سزا دیتا۔ زبان سے گالیاں نکالی، اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے زبان گالی دینے کے لیے نہیں، میرے نبی نے منع کیا تھا زبان سے گالی مت دینا، تو نے زبان سے گالی نکالی، آج کے بعد میں بولنے کی صلاحیت چھین لیتا ہوں۔ تم نے آنکھ سے نامحرم کو دیکھا، میں نے منع کیا تھا اور کہا تھا ہرگز نامحرم کو مت دیکھنا، تو نے صبح سے شام تک اپنی آنکھ کا غلط استعمال کیا، کل صبح سے تیری آنکھ کی لائٹ ختم۔ تو نے دماغ کے اندر بری چیزیں لائیں اور بری چیز، میں نے منع کیا تھا اپنے دماغ کو بری چیزیں مت لانا، مگر تو نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا، کل سے تیرا دماغ ڈیڈ اور تو پاگل خانے میں جائے گا، مگر نہیں۔ تو نے اپنے دل میں برے خیالات رکھے، دل میں برے پلان بنائے، کل سے میرے دل کا ہارٹ پیشنٹ بنا دوں گا یا تیرا ہارٹ اٹیک کروا دوں گا تاکہ تو کسی ہسپتال میں پڑا رہے گا، مگر نہیں، اللہ ایسا نہیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ بہت رحیم ہے، اس کے رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ رحیم ہی ہیں، اگر رحیم نہ ہوتے تو میرے بھائیوں ہم کشمیریوں کو تو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ ہمارے حالات وہاں تک پہنچے ہیں کہ زندہ رہنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ جس طرح کے گناہوں پر دنیا کی قوموں کو اللہ نے اپنی طاقتوں سے فنا کر دیا، اس طرح کے گناہ ان قوموں سے کہیں زیادہ ہم لوگوں نے کر لیے ہیں۔ ابھی میرے بھائی نے بتایا پچھلے ہفتے، کہنے لگے ایک صاحب کہہ رہے تھے میں روزانہ دعا کرتا ہوں خدایا بیگو سالابیو۔ ہم نے اس سے پوچھا بھائی کیوں؟ کہنے لگے بس آپ بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں اور سیلاب آنا چاہیے۔ ہم نے پوچھا بھائی کیوں؟ کہنے لگے پہلا سیلاب جب آیا تھا میرے دکان میں 4-5 لاکھ روپے کا مال تھا، سیلاب آیا دکان چلی گئی، 40 لاکھ کا انشورنس کی رقم مجھے مل گئی۔ اب میں چاہتا ہوں اور سیلاب آئے کیونکہ میں نے ابھی انشورنس کے لیے 80 لاکھ کا اسکیم بنائی ہے، تو میں چاہتا ہوں کب سیلاب آئے گا مجھے 80 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ جب انسانوں کا مزاج یہ ہو، جب انسانوں کا مزاج یہ ہو، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں میں اب بھی نظر رحمت کر رہا ہوں، میں نے سزا بھیجی تھی مگر تم کو میں نے بچا لیا۔ تمہارے سارے اندازے لگانے والے اندازے لگا رہے تھے کہ لاکھوں انسان مرے ہوں گے جیسا سیلاب آیا تھا، مگر لاکھوں نہیں مرے، ہزاروں میں بھی نہیں مرے، 1000 بھی نہیں مرے۔ تم کو بچایا کس نے؟ وہ تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جانیں چھوڑ دینی ہے، تھوڑا سا تھپڑ لگانا ہے، تھوڑی سی سزا لگانی ہے، تھوڑا سا ان کا مال چھین لینا ہے، جانیں بچا لینی ہے، تب تمہاری جانیں بچی۔ جیسے میں تمہارے مالوں کو تباہ کر سکتا تھا تمہاری جانوں کو بھی تباہ کر لیتا، مگر میں نے چھوڑ دیا تمہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت پر ایسی سزا نہ آنے پائے کہ یہ لاشوں کو دفن کرنے سے بھی عاجز آ جائیں، ایسی سزا۔ اور میرے بھائیو ایک صاحب نے مجھے بتایا، کہنے لگے اگر کشمیریوں کے اندر سدھار نہیں آیا تو ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ دفن کرتے کرتے تھک جائیں گے اور بعد میں لاشوں کو چھوڑ دیں گے، میں کچھ ہے کہ میں دفن کریں، اتنے زیادہ ایسے حالات آ سکتے ہیں۔ اس لیے جس اللہ رحم والے نے ہم کو یہ جسم دیا، یہ جسم کی ساری نعمتیں عطا کی، یہ زمین دی، یہ کھانے دیے، یہ صحت دی، یہ اولادیں دی، یہ دین عطا کیا، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے بلا کر کے کہیں گے میں تم سے تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں، میرا سلوک تمہارے ساتھ کیا اور تمہارا رویہ میرے ساتھ کیا، پھر بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سامنے آئیں گے۔ میں آج ہی حدیث پڑھا رہا تھا، ابھی صبح بخاری شریف کا سبق چل رہا تھا، اس میں حدیث میں نے پڑھائی، اس میں حدیث آئی، اللہ کے نبی صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ حل نرى ربنا، کیا ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانوں کو دیکھیں گے؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں، جیسے دوپہر کے آفتاب کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں، ایسے ہی تم اللہ تعالیٰ شانوں کو قیامت کے دن دیکھو گے۔ دنیا میں تو دیکھنا ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شانوں کو ہم دیکھنا چاہیں نہیں دیکھ سکتے، یہ ممکن نہیں، اللہ کے لیے ممکن ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اللہ نے اس لیے مصلحت سمجھی کہ میں اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھوں گا، اس لیے دنیا میں انسان اللہ کو دیکھنا چاہے نہیں دیکھ سکتا۔ مگر میرے بھائیوں اگر اللہ تعالیٰ شانوں اطلاع بھیجیں میں دنیا میں آ رہا ہوں اور تم سے تھوڑی بات کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ شانوں آ کر ہم سے کہنے لگیں
میرے ساتھ بات کرو، میں نے تمہیں انسان بنایا تھا کہ جی ہاں بنایا تھا، تم نے مجھے کوئی درخواست دی تھی ہمیں انسان بنانا کہ نہیں، کوئی درخواست نہیں۔ جس دن تم انسان بن کر پیدا ہوئے اس دن دنیا میں ہزاروں مخلوقات پیدا ہوئی ہوں گی کہ جی ہاں میں نے تم کو ان مخلوقات میں پیدا نہیں کیا، کیڑے مکوڑوں میں نہیں، جنگلی درندوں میں نہیں، گلی کے نالی کے کیڑوں میں تم کو پیدا نہیں کیا، میں کسی اور میں تمہیں پیدا کر سکتا تھا مگر میں نے تمہیں انسانوں میں پیدا کیا۔ پھر جس دن تم انسان بنے ہو اس دن ہزاروں دوسرے انسان پیدا ہوئے ہوں گے مگر کافروں کے گھروں میں نے تم کو کافر کے گھر میں پیدا نہیں کیا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ تم نے کوئی درخواست دی تھی، تمہارا کوئی حق تھا مجھ پر، تم نے کوئی مطالبہ کیا تھا کہ نہیں؟ پھر میں نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ایک تو تمہیں انسان بنایا اور اپنی نبی کی امت میں پیدا کیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان ماں کا تم نے دودھ پیا، مسلمان باپ کی کمائی ہم نے تمہیں کھلائی، مسلمان باپ کی گود میں نے تمہیں بچپن تم کو پیدا کیا، اس گھر میں تمہارے کانوں میں اذان پڑھی گئی، یہ سارا میں نے کیا ہے، تم نے کوئی مجھے درخواست نہیں دی، تمہارا کوئی حق بھی مجھ پر نہیں تھا، اور اگر میں کرتا نہیں تو تم کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ سارا میں نے کیا۔ اس کے بعد میں تمہیں والدین بھی دیے، تمہاری اولادیں بھی دی، تمہارے نکاح بھی ہوئے، تمہارے مکان بھی بنے، تمہاری غذائیں بھی ہوتی رہیں، تم کو کبھی بھوکا نہیں رکھا، کبھی پیاسا نہیں رکھا، کبھی ننگا نہیں رکھا، یہ سارا میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ اب بتاؤ تمہاری کون سی چیز میرے پاس باقی رہی ہے جس کا تم مجھ سے گلا کرو گے یا اللہ ہم کو فلان چیز آپ نے نہیں دی؟ انسان بنانا تھا وہ بھی بنایا، پوری باڈی دینی تھی وہ بھی دی، میں نے تمہیں اب نارمل نہیں بنایا، میں نے اپنے نبی کی امت میں تمہیں پیدا کیا، یہ ساری چیزیں میں نے عطا کر دی ہیں، تمہارا کوئی گلا مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ اب تم اپنا حساب مجھے دے دو، تم نے میرے ساتھ کیا 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 ہے، تم نے میرے نبی کے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے کتنے حکموں کو تم نے توڑا، اور خیال بھی نہیں آتا تھا کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تمہیں خیال بھی نہیں آتا تھا ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہوگا، تم برائیاں کرتے رہے خوش، اور میری طرف دھیان بھی نہیں آیا، میں دیکھتا رہا، ناراض ہوتا رہا، غصہ ہوتا رہا، میں سوچتا رہا کہ ابھی پکڑ لوں گا، ابھی اس کو ذلیل کر کے رکھ دوں گا، مگر نہیں، میں پھر بھی سوچتا تھا میرا ہی بندہ ہے، میں برداشت کرتا رہا، انتظار کرتا رہا، کیا یہ حق؟ کہاں یا اللہ ایسی حقیقت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب سدھرنے کو تیار ہو یا نہیں، اور اگر اب بھی تم سدھرنے کو تیار نہیں تو پھر آئندہ پھر خطرناک حالات کے لیے بھی تیار رہنا۔ اس کے بعد جب میں جلال میں آ جاؤں گا پھر تم مجھے میرے جلال سے بچ نہیں پاؤ گے، تمہاری حکومتیں، تمہاری فوجیں، تمہاری پولیس، تمہاری سائنس، تمہارے موبائل ہیں، یہ کیا حقیقت رکھتے ہیں جس وقت میرا عذاب کا کوڑا چلنے لگے گا؟ قرآن میں الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ نے دیکھا آپ کے ساتھ میں نے کیا کر دیا تھا؟ ارم ذات العماد، اونچے اونچے بلڈنگوں والے، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور وہ سمود جو پہاڑوں کے اندر مکانات بناتے تھے، وہ فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون جو تیروں والا بلڈنگوں والا تھا، فاکثروا فیہا الفساد، جب انہوں نے طرح طرح کی گناہ کیے، فساد مچایا، تو اللہ نے اپنی عذاب کا کوڑا ان پر چلایا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ نے اپنا عذاب کا کوڑا چلایا۔ نہ قوم عاد باقی بچی جو کہتے تھے ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، نہ قوم سمود باقی بچی جو کہتے تھے آپ کی ہوا ہم کو تباہ نہیں کر سکتی، کوئی باقی نہیں بچ سکا۔ اس کے بعد فرمایا ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب ہر ایک کو دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، ایک طرف سے رحیم اور ایک طرف سے میں دیکھ رہا ہوں کون کیا کر رہا ہے، میں جب چاہوں گا دبوچ لوں گا، میں جب چاہوں گا فنا کر دوں گا، تمہیں مروڑ کر کے رکھ دوں گا، تم چو نہیں کر سکو گے، تم بچ نہیں سکو گے۔ ایک طرف سے اللہ کی رحمت، ایک طرف سے اللہ کی قدرت۔ تو میرے بھائیوں، قرآن نے سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کا بیان کیا، اس لیے اپنے اس رحیم اللہ کو ہم ناراض کر کے کہاں جائیں گے؟ اس لیے ارادہ کریں ہم اس رحم کرنے والے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، ہم ایسی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے نے میری نعمتیں کھائیں پھر مجھے خوش کیا، میرے ناراضگی کے کام نہیں کیے، اور جب اس کو ناراض کرنے والا کام اس سے ہو جاتا تھا یہ شرمندہ ہوتا تھا، یا اللہ میں چاہتا تھا میری آنکھ غلط نہ کرے، میں بچا نہیں سکا اپنی آنکھ کو، یا اللہ میں چاہتا تھا میرے گھر میں حرام لقمہ نہ آئے، میں بچا نہ سکا اپنی آپ کو، یا اللہ میں چاہتا تھا فلاں گناہ نہ کروں، میں اپنے آپ کو بچا نہ سکا، شرمندہ۔ وہ انسان جو گناہ کرے اور شرمندہ نہ ہو وہ سرکش ہے، اور وہ انسان جس سے گناہ ہو جائے اور شرمندگی، اللہ تعالیٰ فرماتی تمہاری یہ شرمندگی، تمہارا یہ آنکھ کا آنسو اتنا قیمتی ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں مومن کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو جو ایک مکھی کے سر کے برابر ہوتا ہے، وہ ایک آنسو اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، کہ میرے غضب کو روک نہیں سکیں گے تمہارے ملک، تمہاری حکومتیں، تمہاری فوجیں، تمہاری سائنس، کوئی نہیں، میرے غضب کا اگر روک سکتا ہے تو تمہارا ایک آنسو روک سکتا ہے، وہ آنسو میرے پاس نہیں ہے، باقی سب کچھ میرے پاس ہے۔ علامہ اقبال نے جب شعر کہا تھا بچپن میں اس نے شعر کہا تھا، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ تو لاہور کے اندر ایک شاعر تھا، کہنے لگا میاں صاحب زادے اس عمر میں یہ شعر تم نے کہا، لگتا ہے مستقبل بہت اونچا ہوگا تمہارا۔
کیا کہا تھا اس نے؟ کہا تھا اس شان کریم نے کہا مجھے تو تم کچھ نہیں دے سکتے، میرے پاس سب کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں، ہاں ایک چیز تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ ہے تمہارا آنسو۔ یہ آنسو جب میرے سامنے گرے گا میں سمجھتا ہوں میری سارا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا تمہارے ایک آنسو سے۔ اس لیے میرے بھائیوں عہد کر کے اٹھیں گے ہم انشاءاللہ، ہم اپنے اس رحیم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اپنی جوانی کو ایسے کاموں میں نہیں لگائیں گے جس سے ہمارا رحیم اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اپنے کاروبار میں وہ غلطیاں نہیں کریں گے جسے ہمارا رحیم اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ میرے بندے میں تجھے کھلا رہا ہوں پھر بھی تو حرام کماتا ہے، حرام کما کر کرے گا کیا؟ میں نے تجھے کھلانے میں کبھی کمی نہیں کی، میں نے تجھے بھوکا نہیں رکھا۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے سے کہہ دیجئے ساری کائنات کو میں کھلا رہا ہوں، پرندہ صبح کو نکلتا ہے اس کے بعد کوئی دکان نہیں، شام کو پیٹ بھر کر کے آتا ہے، تیرے 2 روٹیاں مجھے کہاں تھکا دیں گی؟ کیوں تم پر کہ یا اللہ میں کہاں سے کھاؤں گا؟ یہ کہو رزاق اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس رزاق کو جو کچھ کھلانا ہوگا۔ اور اگر تم چاہو کہ دولتیں جمع کرنا اور کھانا، تم دولتیں جمع کرو گے میں کھانے نہیں دوں گا۔ چنانچہ کتنے دولت مند انسان دولتیں جمع ہیں کھا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کولسٹرول بھی ہو گیا، ڈائبٹیز بھی ہو گیا، بلڈ پریشر انکنٹرول ہو گیا، یورک ایسڈ بھی ہو گیا، ساری غذائیں بند ہیں، جمع ساری ہیں، کھا کچھ نہیں سکتے ہیں۔ میں جب چاہوں گا تو میں، اس لیے ہم ایک تو توبہ کریں گے اس اپنے رحم والے اللہ کو جس کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وسعت رحمتی کل شیء کتب ربکم علی نفسہ، میں نے اپنے پر فرض کیا اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو اپنے بندوں پر کبھی ظلم کیا ہی نہیں، کن پر ظلم کروں گا؟ یہ تو میرے بنائے ہوئے ہیں، اپنے ہی میرے ہیں۔ کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے ہیں، تم میرے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک تو ہم توبہ کریں گے اور یہ عہد کر کے اٹھیں گے اپنے رحم کرنے والے اللہ کو ہم ناراض نہیں کریں گے، اور جو ناراضگی اور پھر مایوس کبھی نہیں۔ آج تک میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اب کہاں اللہ راضی ہوگا؟ ہرگز نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ کتنے ہی گناہ کیے ہوں انسان نے، جب انسان ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ ناراض کرنے کی تو کوئی کمی ہم نے رکھی ہی نہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم وہ لوگ جو مسجدوں میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں اس حال میں ہوتی ہیں کہ نماز میں کھڑے ہیں دماغ ہمارا کہیں اور ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم دنیا کا ہر کام کریں گے پوری توجہ کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ، سارا کنسنٹریشن اسی پر ہوگا، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ ہر کام ہم بہت سوچ سمجھ کر سنبھل کر کے اچھے سے اچھا کرنا چاہتے ہیں، اور نماز پڑھیں گے تو ایسی بھاگا دوڑی کی، ایسے ٹھونگے مارنے والی نماز۔ اللہ تعالیٰ میں کیا نماز پڑھ رہا ہے تو؟ یہ میرے سامنے تو کھڑا ہے، تو کھانا کتنے مزے سے لے کر کھاتا ہے، تو جوس کتنے مزے سے پیتا ہے، تو باقی مزے کے کام کتنے مزے لے کر کرتا ہے، اور میری نماز اس طرح سے مجھے راضی کرنے کے لیے۔ ہماری تو نمازیں بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر پھر کہتے تھے یا اللہ معافی، یہ ایسی نماز نہیں بن سکی جو میں آپ کے دربار میں پیش کر سکوں۔ تو ہمارا تو کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک ہم توبہ کریں گے اپنے اس رحم کرنے والے اللہ جس نے یہ جسم عطا کیا، جس نے ایمان عطا کیا، جس نے نبی کی امت میں ہم کو پیدا کیا، جس میں کوئی کمی ہم کو نہیں رکھی، علم بھی دیا، عمل بھی دیا، اپنے دین کا تعلق بھی عطا کیا، مسلمان بھی بنایا، آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، دماغ دیا، نیند دی، سب کچھ عطا کیا ہے، اور سزا کے طور پر سیلاب آیا تھا لیکن پھر بھی ہم بچے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں اس اللہ کے سامنے ہم اپنے آنسو بہائیں، اس کو راضی کرنے کا ارادہ کریں، اور اگلی زندگی انشاءاللہ ایسی گزاریں گے کہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ جب کبھی مرحلہ آئے گا یا اللہ مشکل مرحلہ ہے، میرا نفس کہتا ہے کرو یہ کام، کرتا ہوں تو آپ ناراض ہو جائیں گے، مگر میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکوں گا، آپ ہی مجھے بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں میرا بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، مجھے ہی کہہ رہا ہے میں ضرور بچا لوں گا اسے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم سے بچنا مشکل، مگر آپ کے لیے بچانا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ حضور نبی علیہ السلام دعائیں عجیب عجیب کرتے تھے۔ ایک بار دعا کرتے ہوئے کہا یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں دی تھی، شاید آپ نے میرا امتحان لیا تھا کہ میں شکر کروں گا یا نہیں، میں شکر کر نہ سکا، معاف کر دیجئے۔ یا اللہ آپ نے مجھے تھوڑی سی مصیبت ڈالی تھی، شاید آپ امتحان لینا چاہتے تھے، میں صبر کروں، میں صبر کر نہ سکا، آپ نے پھر بھی مجھے رسوا نہیں کیا۔ آپ نے مجھے تھوڑا سا امتحان ڈالا تھا تاکہ میرے صبر کا امتحان لیں، میں صبر میں کامیاب نہ ہو سکا، پھر بھی آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا۔ یہ حضور دعا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، الحسن الحسین میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ غرض یہ کہ اللہ نے ہم کو خوشیاں دی،
دیکھتے ہیں یہ ٹھیک رہیں گے، تھوڑی سی مصیبت آئی دیکھتے ہیں برداشت کریں گے یا نہیں، ہم نے خوشیوں میں کامیاب ہو سکے نہ مصیبت میں کامیاب ہو سکے، اس اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں گے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور آئندہ ہم ایسی زندگی گزاریں گے اللہ ہم سے راضی رہے اور خوش ہے، ہاں میرا بندہ مجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ میں رحیم ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ يا الله لك الحمد، يا الله لك الحمد، يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلالك، يا الله لك الحمد كما انت اهله، يا الله لك الحمد ملء السماوات وملء الارض ملء ما بينهما، يا الله لك الحمد لا منتهى له دون مشيئتك، يا الله لك الحمد حمدا خادما مع خلودك وحمدا دائما مع دوامك، يا الله لك الحمد كما حمد بك عبادك الصالحون يا رب العالمین۔ یا اللہ آپ کے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے یہاں جمع ہیں، یا اللہ کسی کے پریشر سے نہیں آئے، کسی کے دباؤ سے نہیں آئے، کسی لالچ میں نہیں آئے، یا اللہ بس اسی جذبے سے آئے ہیں کہ آپ کا فریضہ ہے، آپ کو سجدہ کریں گے، آپ کے سامنے اپنا سر رکھیں گے، شاید آپ قبول کر لیں گے کہ ہاں مسلمان ہی ہیں، اس لیے اس گھر میں جمع ہے۔ یا اللہ یہاں کوئی دعوت نہیں ہے، فرشتے چاروں طرف سے کھڑے ہیں، یا اللہ آج ہی صبح جمعے کی نماز کی حدیث پڑھی کہ فرشتے کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں، یا اکرم الاکرمین انہی فرشتوں کو گواہ بنا کر کے ہم کہتے ہیں، اور فرشتوں کو کیا ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، آپ ہمارے اللہ ہیں، اور آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے نبی محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ کے نبی کے ہم امتی ہیں، آپ کی نعمتوں سے ہم نے بہت فائدے اٹھائے، آپ کے رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں، آپ کے کرموں کی کوئی انتہا نہیں، یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین آپ کے بارگاہ میں ہم شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے انسان بنایا، آپ کے بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، یہ سارا مکمل جسم عطا کیا، آپ نے قرآن میں بار بار کہا میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں کان دیے، میں نے تمہیں دل دیا، میں نے تمہیں جسم دی تاکہ تم میرا شکر ادا کرو، ہم آپ کے بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے نا ہم شکر ادا کر رہے ہیں آپ کی دی ہوئی آنکھوں پر، آپ کے دی ہوئے کانوں پر، قرآن میں آپ نے خود ہی کہا ہے هو الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون تاکہ تم میرا شکر کرو، ہم شکر کر رہے ہیں۔ یا اللہ آپ کے نبی نے فرمایا کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے مجھے دین کی ہدایت عطا کی، یا اللہ ہم بھی درخواست شکر پڑھتے ہیں، تمام حمد آپ کی بارگاہ میں، آپ نے ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ایمان عطا فرمایا، نبی کی امت میں پیدا فرمایا، ایک ایک نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اکرم الاکرمین ہم سے کوتاہیاں، ہم سے غلطیاں ہوئیں، آپ نے پکڑ نہیں فرمائی، یا اللہ اس کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آنکھوں سے غلطیاں ہوئیں، ان آنکھوں کو بچانا آج بہت مشکل، یا اللہ چاروں طرف سے ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، یا اللہ پرکشش لباس پہن کر، برہنہ ہو کر کے، میک اپ کر کے، یا اللہ فیشن کر کے زیادہ ہی پرکشش ہو، یا اللہ جاودہ خوبصورتیاں اپنا کر کے سامنے آتی ہیں، ان آنکھوں کو بچانا مشکل سے اللہ ہم نہیں بچا پاتے ہیں، ادھر سے آپ ناراض ہوتے ہوں گے میری دی ہوئی آنکھوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، ادھر سے ہم اپنی آنکھوں کو بچا نہیں پاتے، تو کریں گے کیا؟ اب آپ ہی معاف فرما دیجئے اور ایسی ہمت عطا فرما دیں کہ ہم اپنی آنکھوں کا کنٹرول کر سکیں۔ یا اللہ آپ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے خیالات ہمارے قابو میں نہیں رہتے، خیالات کبھی بھٹک جاتے ہیں، کبھی دکان میں، کبھی گھروں میں، کبھی کاروبار میں، کبھی خرافات میں، کبھی کسی لڑائی میں، یا اللہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ذہنی طور پر کسی سے لڑائی کرتے رہتے ہیں اور ادھر سے آپ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ دیکھ کر کے تعجب کرتے ہوں گے میرا یہ بندہ ذہنی طور پر کسی اور سے لڑ رہا ہے، کسی اور کو گالیاں دے رہا ہے، کسی کے خلاف پلان بنا رہا ہے، زبان سے مجھے حمد کر رہا ہے، ایسی حمد مجھے درکار نہیں، لیکن یا اللہ پھر بھی رسوا نہیں کرتے، معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے۔ یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین آپ نے فرمایا اے انسانوں اگر تم سود کھاؤ گے میری ساتھ تمہاری اعلان جنگ ہے، یا اللہ لیکن اس کے باوجود یہاں سود کھانے کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے، انشورنسوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، بینکوں کے سود کمانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، یا اللہ آپ اب بھی قدرت رکھتے ہیں ساری قوم کو فنا کر دیں کیونکہ آپ کی طرف سے اعلان جنگ ہو چکا، لیکن پھر بھی آپ نے قدم قدم معاف فرمایا، آپ کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں، پھر معاف کر دیجئے، یا اللہ پھر معاف کر دیجئے اور لوگوں کو سدھرنا نصیب فرما،
یا اللہ جن گندے کاموں کی وجہ سے ہم آپ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں ان گندے کاموں کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ آپ تو بہت رحیم ہیں. یا اللہ آپ تو بہت رحیم ہیں. آپ نے خود ہی کہا ہے مجھ سے زیادہ رحیم کوئی نہیں ہے. آپ نے اپنا نام رحیم نہیں ارحم الراحمین رکھا ہے. آپ رحیم بھی ہیں, ارحم بھی ہیں, ارحم الراحمین بھی ہیں. آپ کے نبی نے ہم سے کہا تم یوں کہا کرو یا ارحم الراحمین, اے رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والے یقیناً آپ ہی ارحم الراحمین ہیں. ہم آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں, ساری امت پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ ساری امت پر رحم فرما دیجئے. یقیناً امت گناہ کے کام کر کر کے آپ کو ناراض کرنے کے تمام اسباب جمع کر چکی ہے, مگر اگر آپ اس کے باوجود اپنی ناراضگی دور کریں گے اور اپنی نبی کی امت پر رحم فرمائیں گے بلکہ تمام انسانوں پر رحم فرمائیں گے, آپ کو کون روکے گا؟ تو رحم فرما دیجئے. یا اللہ رحم فرما دیجئے. یا اللہ کس سے کہیں, کہاں جائیں؟ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. یا اللہ یمن کے اندر مسلمانوں کا خون مسلمانوں کے ہاتھوں, عراق کے اندر مسلمانوں کا خون مسلمانوں کے ہاتھوں, شام کے اندر مسلمانوں کا خون مسلمانوں کے ہاتھوں. کن کن مسلمان ملکوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا خون. یا اکرم الاکرمین آپ کے نبی اپنی قبر کے اندر کیسے تڑپتے ہوں گے, میری امت کو کیا ہو گیا. یا اکرم الاکرمین امت کی مائیں, امت کی بیٹیاں یا اللہ زناکاری میں یا اللہ دوڑ لگا رہی ہے. یا اللہ کس کے سامنے اپنا حال رکھے. آپ امت کے حال پر رحم فرما دے. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجئے. ان جوانوں کا مستقبل بہتر کر دیجئے. یا اللہ ان جوانوں کو حلال روزگار عطا فرما دیجئے. یا اللہ ان جوانوں کو برے کاموں سے بچنا نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین کاروبار کو درست فرما دے. یا اللہ حرام سے حرام چیزوں کو کاروبار سے یا اکرم الاکرمین ہم کچھ نہیں کہتے, بس اتنی درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے نبی نے جتنی دعائیں اپنے لیے اور تمام انسانوں کے لیے مانگی تھی وہ ساری دعائیں تمام انسانوں کے حق میں اور ہمارے حق میں قبول فرما دے. یا رب العالمین, یا رب العالمین ایک قبولیت کی نظر یا اللہ ایک نظر ڈال دیجئے. یا اللہ ایک نظر ڈال دیجئے. یا اللہ ایک نظر ڈال دیجئے. یہ آپ کے نبی کی امت, یا اللہ آپ کے نبی کی امت ایک نظر ڈال دیجئے. یا اللہ یہ کلمہ پڑھنے والے یا اللہ ہمارا کلمہ سن لیجئے. یا اللہ ہمارا کلمہ سن لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ ہمارا کلمہ سن لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. علی ہذه الشہادۃ نحیا وعلیہا نموت انشاءاللہ. انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.